مولا رب نے مولا کا پیارا ہمارا نبی رب نے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا اور غمزدوں کو رضا مزدبی جے کے ہے اور غمزدوں کو رضا مزدبی جے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا ملالک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرات محترم معزز حاضرین و سامعین کرام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کا صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا، جن حضور کے غلاموں کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، بالخصوص میری والدہ مرحومہ مغفورہ، اللہ تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم کے صدقے قبر اشرف کی منزلیں آسان فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مقدس ترین دعا آپ نے
یہ دعا مانگی ربنا اغفر لی ولوالدیہ، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی بخشش فرما۔ یہ ایسی مقدس دعا ہے جس نے لاکھوں بے سہاروں کو، کروڑوں بے سہاروں کو، بلکہ اربوں کے لحاظ سے بے سہاروں کو سہارا تھا۔ یہ دعا ہر بندہ مومن کے زبان پر جاری و ساری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے، ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے صدقے، حضور کے امتی ہونے کے ناطے اور غوث پاک داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کے ناطے کامل مکمل بخشش اور زیارت مصطفیٰ اور آپ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ساری منزلیں آسان فرمائے۔ جو احباب میرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے رہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور جنہوں نے جنازے میں کل شریف کی محفل میں شرکت فرمائی آج اس دعا میں شامل ہوں گے، اللہ تعالیٰ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یا اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا۔ نماز پڑھنا اور ہے، نماز کا قائم کرنا اور ہے۔ قائم کا معنی یہ ہے جب بھی نماز کا وقت ہو تیرا رخ مسجد کی طرف ہو، اور ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، اور برائیوں سے بچ جانے کا نام، نیکیوں کی طرف رغبت کرنے کا نام تقویٰ ہے، اور نماز متقی بناتی ہے۔ متقی ہو جائے نماز قبول ہے، جھوٹ سے بچ جائے، چغلی سے بچ جائے، غیبت سے بچ جائے اور دیگر لغو و لعب سے بچ جائے تو قبولیت کے درجے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور عریانی سے روکتی ہے۔ جس کی نماز روکے سمجھو اس کی نماز قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کی ساری امت کو، غلامان مصطفیٰ کو نمازی بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ جس طرح مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، اسی طرح میری اولاد کو بھی نماز قائم کر۔ باپ جس منصب پر ہوتا ہے چاہتا میرا بیٹا بھی اسی منصب پر ہو۔ باپ عالم ہوگا چاہے گا میرا بیٹا بھی عالم ہو، باپ قاری ہوگا چاہے گا میرا بیٹا بھی قاری ہو، باپ حافظ قرآن ہوگا چاہے گا میرا بیٹا بھی حافظ قرآن، خطیب ہوگا چاہے گا میرا بیٹا بھی ثنا خواں ہوگا چاہے گا میرا بیٹا بھی نعت خواں، سیاستدان ہوگا، وکیل ہوگا، جج ہوگا، مجسٹریٹ ہوگا، کمشنر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، تاجر ہوگا، ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو باپ چاہتا ہے میری گدی سنبھالے، میرے نقش قدم پر چلے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دیکھو کتنی آرزو مقدس ہے اپنی اولاد کے متعلق۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا۔ اور اگلا دعا کا حصہ ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے۔ حالانکہ ہر نبی بخشا بخشایا ہوتا ہے، پکڑا تو وہ جائے جس نے گناہ کیا ہو، جس نے کچھ ظلم کیا ہو، جس نے کچھ زیادتی کی ہو۔ قرآنی واقعات میں تو موجود ہے نبی کے
ساتھی کسی پر ظلم نہیں کرتے تو نبی کیسے ظلم کرے؟ نبی کے ساتھی گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں تو نبی کیسے گناہ کرے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ لوگوں کو غلطی ہوئی اور لوگ نبوت کی عظمت کو سمجھنے سے نہ واقف رہے کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ ترجمہ کر دیا تاکہ نبی تیرے اگلے پچھلے گناہوں کو ان سے پوچھا جائے حضور کے اگلے گناہ کون سے ہیں، حضور کے پچھلے گناہ کون سے ہیں۔ نبی تو کہتے اسے ہیں جس کے دامن نبوت میں گناہ کا تصور بھی ممکن نہیں۔ نبی گناہوں سے منزہ ہوتا ہے، صاف پاک، نبی گناہ کر سکتا ہی نہیں، امپاسبل، معصوم نبی، ولی محفوظ، صحابہ کرام محفوظ، اہل بیت محفوظ ہوتے ہیں، سب نبوت کے سوا محفوظ ہیں اور نبی تو ہوتے ہی معصوم ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی ربنا اغفر لی، یہ عاجزی کا اظہار فرمائے، انکساری کا اظہار فرمائے، اور تعلیم امم ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تعلیم امم ہے، اپنی امت کے لیے بھی اور حضور کی امت کے لیے تعلیم امم ہے۔ ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، بڑی مقدس دعا، عاجزی کی انتہا، اللہ سے دعا مانگی جائے ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، اپنے لیے بھی دعا، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَلِوَالِدَيَّ، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، میرے والدین کی بخشش فرما۔ تو یہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگنا سنت انبیاء ہے، اور رب نے اس طریقہ کار کو پسند کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے حضور کے غلاموں کے لیے یہ دعا خاص فرما دی، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، والدین کی بخشش فرما۔ یہاں ایک قیمتی اشارہ ہے، جو لوگ ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کو کہتے ہیں، آزر والد نہیں ہے، آزر تو چچا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جہاں قرآن میں انہیں کہا ہے ابو کا کہا ہے، تو ابو کا چچا کو بھی کہتے ہیں، اب چچا کو بھی کہتے ہیں، اب سسر کو بھی کہتے ہیں، اب استاد کو بھی کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو کا ثلاثہ، تیرے 3 باپ ہیں، من علمہ کا، جس نے تجھے علم پڑھایا، من زوجہ کا، جس نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی، اور من ولدہ کا، جس سے تو پیدا ہوا، اور خیر النبوائن من علمہ کا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے اچھا باپ وہ ہے جس نے تجھے علم پڑھایا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا حضرت قرار فرماتے ہیں من علمنی حرفا فہو ابی، جس نے مجھے ایک لفظ بھی پڑھایا وہ میرا باپ ہے۔ جب استاد کا اتنا قدر ہے تو مجھے بتایا جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کا عالم کیا ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 باپ ہیں، اور چچا بھی باپ کے ذمہ، اب چچا کو بھی کہتے ہیں حدیث پاک میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا ہیں وہ آزر ہیں، اور والد جناب طارق، یا تو ابراہیم کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو گئے یا چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو حقیقی والد ہیں وہ حضرت طارق رضی اللہ، اور اس کی دلیل یہ ہے، حضور فرماتے ہیں خرج تو
من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، میرا نور جدھر جدھر سے گزرا ہے وہ سارے کے سارے شرک اور کفر سے پاک، شرک اور کفر سے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، اور درمیان میں ابراہیم بھی آتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی آتے ہیں۔ اگر پاک نہ ہو تو حضور کی حدیث غلط ہوتی ہے، کیوں جی؟ اور حضور نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، فرمایا میرا نور جہاں جہاں سے گزرا ہے وہ سارے کے سارے شرک اور کفر سے پاک ہیں۔ صرف حضور کے ماں باپ جنتی نہیں، جن جن صلبوں سے حضور کا نور گزرا ہے، جن جن رحموں سے حضور کا نور گزرا ہے وہ سارے کے سارے مومن بھی ہیں، موحد بھی ہیں، جنتی بھی ہیں، مومن بھی ہیں، موحد بھی ہیں اور ماننا پڑے گا۔ کوئی نبی ایسا نہیں جن کے ماں باپ جنتی نہیں، چہ جائے کہ حضور کے ماں باپ کی شان میں بے ادبی کی جائے، اور بے وقوفوں ہمارے ماں باپ بھی بخشے جائیں گے تو حضور کے والدین کے صدقے بخشے جائیں گے۔ میرے ماں باپ، استاد، بھائی بہن، تابد اہل سنت پہ لاکھوں ہمارے ماں باپ بھی بخشے جائیں گے تو حضور کے ماں باپ کے قبلہ عاشق مصطفیٰ حضرت علامہ پیر محمد الہی بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا جس برتن میں ہم نے دودھ ڈالنا اسے اچھی طرح صاف کرتے ہیں، تو جس برتن میں اللہ نے نور مصطفیٰ ڈالنا ہے وہ کتنا صاف ہوگا، کتنا منزہ ہوگا، کتنا پاک ہوگا۔ دودھ جلدی ناراض ہو جاتا ہے کسی غلط برتن میں ڈال دیا جائے، کیوں جی؟ اچھی طرح صاف نہ کیا ہو دودھ ڈال دیں، دودھ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور رب نے جس برتن میں نور مصطفیٰ ڈالا کتنا پاک ہوگا۔ حضرت آمنہ کتنی پاک ہیں، حضرت آمنہ کتنی پاک ہے، حضور کو دیکھو، اور حضور کتنے پاک ہیں، حضرت آمنہ کو دیکھو۔ وہ کواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم ہے جب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ آمینہ امانت والی جس کی گود میں دو جہاں کی امانت ہے، مگر آمینہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا۔ حضور علیہ السلام جن کی گود میں آ جائیں اور جن کی گود میں بدر نبوت چمک اٹھے ان کی ایمان میں شک کرتے ہو، کیوں جی؟ کتنے ایمان سے محروم ہیں، کتنے حضور کے والدین کے شان کے دشمن ہیں، حضور کی عظمت کے دشمن ہیں، حضور علیہ السلام کے دل کو ایذا پہنچاتے ہیں، جو حضور کے ماں باپ کے متعلق کہتے ہیں ایمان نہیں لائے، مومن نہیں تھے، بلکہ زبان دراز مشرک اور کافر کہہ دیتے ہیں۔ بیوقوف قسم کے لوگوں تو مشرک اور کافر کہتے ہو، سنی انہیں موحد کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، جنتی کہتے ہیں، اور سب کے ماں باپ جنت میں جائیں، مجھے بتاؤ حضور کے نہ جائیں، کیوں جی؟ حضور کے ماں باپ جنتی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 75 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور کا دیدار نصیب رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الیقظۃ 75 مرۃ، 75 مرتبہ، 2 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، کتنی دفعہ؟ تو تحقیق کرنے والوں نے تحقیقات فرمائی حضور اتنا خوش کیوں ہیں؟
کہ ایک دفعہ دیدار کراتے، 2 دفعہ کراتے، 10 دفعہ کراتے، بار بار دیدار کراتے. حضرت علامہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم نے کتابوں کی چھان بین کی، لائبریریوں کا مطالعہ کیا تو یہ بات از من الشمس واضح ہو گئی کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 10 رسالے لکھے ہیں. حضور کے ماں باپ جنتی ہیں. حضور اتنا خوش ہوئے کہ بار بار اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں، بار بار اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں، اپنا رخ زیبا دکھا رہے ہیں اور بار بار اپنا دیدار کرا رہے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کو، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کے ماں باپ، سارے بولو حضور کے ماں باپ. اور آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا، جب کسی نے اعتراض کیا دوسرا رسالہ لکھ دیا، پھر کسی نے اعتراض کیا تیسرا رسالہ، پھر کسی نے اعتراض کیا 10 رسالے لکھے. کیسا علم ہوگا. صاحب تفسیر جلالین، جن کی تفسیر جلالین سارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اپنے مدارس میں بھی، بیگانے سب کے مدارس، ان کا عقیدہ ہے. فرمایا جو حضور کے ماں باپ کو جنتی مانتا ہے وہی جنتی ہے. جو جہنمی ہیں حضور کے ماں باپ کو جہنمی کہتے ہیں، اور جو جنتی ہیں وہ حضور کے ماں باپ کی شان میں کبھی خواب میں بھی بے ادبی نہیں کر سکتے. اور جن کے والد کا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ جس کا نام شرک سے پاک ہے، اس کا کام کتنا شرک سے پاک ہوگا. سعودی گورنمنٹ بڑی، آپ کو پتہ ہے، اپنا قانون مسلط کرتی ہے، اپنا جو ان کے ذہن میں آ جائے اپنا قانون مسلط کرتی ہے. 1980 کے قریب انہوں نے جنت البقیع شریف اور مسجد نبوی میں بہت سی بے ادبیاں کی. جب انہوں نے آئے 1923 میں تو بڑی بے ادبیاں کی، اور پھر 1980 کے قریب مسجد نبوی شریف کے توسیع کے موقع پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور مسجد سے توسیع کا بہانہ بنا کر قبر کو شک کرنے کا پلان کیا، اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ مومن نہیں تھے، موحد نہیں تھے. جب انہوں نے قبر کو شک کیا، رات کا وقت تھا، بلڈوزر آئے، اخباری نمائندے آئے، تمام کی تمام ان کی فورس پہنچی. جب انہوں نے رات کے وقت، دن کا تعین نہیں کیا، رات کا، تاکہ جو خبر ملے ہم تک پہنچے، پہلے بعد میں دیکھی گئی. جب انہوں نے رات کے وقت میں قبر کو شک کیا، حیران رہ گئے. 1400 سال گزر چکے ہیں، قبر سے خوشبو آ رہی، قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی. جب اور انہوں نے کھدائی کی، 1400 سال کا عرصہ گزر چکا، 1-2 صدیاں نہیں، 2 سال نہیں، 1400 سال. دیکھا سنیوں کا عقیدہ کیسا ہے. سب اخباری نمائندے لکھنے پہ مجبور ہو گئے کہ 1400 سال کے بعد ان کے کفن پر گرد تک نہیں آئی. کفن بالکل صاف، کفن بالکل صاف. 21 جنوری 1978 نوائے وقت کراچی. نوٹ کرو، جا کر لائبریریوں کی چھان بین کرو، مل جائے گا. کیوں جی؟ لائبریری، ان کی لائبریریوں میں بھی پڑھا ہوگا یہ اخبار. جب کفن دیکھا تو سفید، گرد تک نہیں آئی. کسی نے کہا کفن کا کونا تو ہٹاؤ. جب کفن کا کونا ہٹایا گیا، 20 سال کے نوجوان تھے حضرت عبداللہ، جب آپ کا انتقال ہوا تو کسی نے کہا کفن کا کونا تو ہٹاؤ. دیکھنے والوں نے دیکھا چہرہ بالکل تر و تازہ، اور داڑھی پاک سے ان کالے کالے بالوں میں
غسل کے قطروں کے نشانات موجود تھے اور معلوم ہوتا تھا غسل کرا کے ابھی لٹایا ہے. اگر بیان کرنے سے والدہ کی بخشش ہو جائے چھوٹا سودا سستا نہیں. کیوں جی؟ کسی کا عقیدہ متوجہ ہو جائے, کسی کا قبلہ درست ہو جائے, کیوں جی, ایمان پختہ ہو جائے, اور کیا چاہیے. حضرت عبداللہ غسل کرا کے ابھی لٹایا, 1400 سال کے بعد. نبی نہیں ہے حضرت عبداللہ, نبی. سارے بولو نبی. مجھے بتاؤ جن کا شہزادہ امام الانبیاء ہے, کس شان سے قبر میں تشریف فرما ہے. مٹی ہو گئے, ختم ہو گئے, قبریں خالی ہیں. مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں, اور یہ حقیقت میں کبھی ہم سے جدا ہوتے نہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ 1400 سال کے بعد جسے محفوظ, خدائی جانتا ہے حضرت عبداللہ کس مقام پر فائز ہوں, کس بلندی پر فائز ہوں, کس عظمت پر فائز ہوں. سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ حضور کی ولادت سے پہلے ہی انتقال ہو جائے, لیکن رب نے محبوب کے والد ہونے کی شان سے محفوظ رکھا. منتقلی ہو گئی یہاں سے جنت البقیع شریف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی, اور انہوں نے کہا چلو کفن ہی ہم تبدیل کر دیتے ہیں. تو وہ گئے, بڑے بڑے شاندار کپڑے لے کر آئے. جو کپڑا لے کر آتے ہیں, جو پہلے کفن پہنا ہوا ہے وہ زیادہ رنگ سفید ہے. بڑا فیکٹریوں میں بڑے بڑے شاندار کیوں جی کپڑے موجود ہیں. جو لاتے ہیں وہ پہلے والا سفید ہے, جو لاتے ہیں پہلے والا بہت خوبصورت ہے. پہلے والے کے سامنے وہ ناقص معلوم ہوتا ہے. تو پتہ چلا سب متفق ہو گئے اس بات پر کفن دینے کی ضرورت نہیں, یہ لباس عام نہیں ہے, جنتی لباس, جنتی لباس. قبر میں رب کی حفاظت. کیوں جی؟ وہ محبوب کا عشق لینے والا قبر میں چلا جائے, رب حفاظت فرماتا ہے, وہ تو حضور کے والد ہیں. کیوں جی؟ وہ تو حضور کے والد گرامی ہیں. اور حضرت آمنہ جنہیں حضور نے اپنے ننھے ہاتھوں سے تدفین فرمایا, یا حضرت ام ایمن ساتھ ہیں یا حضور ساتھ ہیں. اب مجھے بتاؤ حضور کا کتنا حوصلہ ہے, حوصلہ کتنا ہے, بہادر کتنے ہیں حضور. کیوں جی؟ اپنے ننھے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام نے اپنی ماں کی قبر بنائی, کی شان سے قبر بنائی, کی شان سے تدفین ہوئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ تعالیٰ حضور کے ماں باپ کے صدقے سب کے ماں باپ کی بخشش فرمائے. کتنا فرق ہے, کہتے ہیں ان میں اور ہم میں فرق کوئی نہیں. اور میں نے کہا بیوقوف, کفر اسلام کا فرق ہے. کیوں جی؟ وہ کافر کہتے ہیں, ہم مومن کہتے ہیں. کتنا فرق ہے, فرق ہے کہ نہیں؟ کسی مومن کو کافر کہہ دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کام. موحد تھے, انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی, اور جس نے بت پرستی نہ کی ہو وہ موحد ہے اور مومن ہے اور جنتی ہے. بتاؤ حضرت آمنہ نے بت پرستی کی ہے, حضرت عبداللہ نے بت پرستی کی ہے, حضرت عبد المطلب نے بت پرستی کی ہے؟ کسی نے بت پرستی نہیں کی. سارے کے سارے موحد بھی تھے, مومن تھے اور جنتی تھے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا ہیں انہوں نے بت پرستی کی ہے، آزر نے، اور حضرت طارق نے بت پرستی ثابت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، وَلِوَالِدَيَّ، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، سارے وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سارے ایمان والوں کی بخشش فرما۔ ایمان والے کی بخشش ہے، بے ایمان کی نہیں ہے۔ اور ایمان والا کون ہے؟ جو نبی پاک کا سچا پکا غلام ہے۔ حضور کا سچا پکا غلام ہے تو مومن ہے، اور حضور کا غلام نہیں تو مومن نہیں۔ غلامی مصطفیٰ ایمان کی دلیل ہے۔ حضور فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا محبت اللہ، جس کے پاس میری محبت نہیں اس کے پاس ایمان ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی بخشش فرما، اور سارے ایمان والوں کی بخشش فرما۔ یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہو، قیامت کا دن ہو، حشر میں یہ حساب و کتاب ہوگا، میزان اللہ کا اور حساب و کتاب اعمال کے، اور قبر میں سوال و جواب۔ قبر میں پہلا سوال من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اور تیسرا سوال جس پر انحصار ہے کامیابی کا، ما کنت تقول فی حاضر رجل۔ حضور قبر میں تشریف لاتے، تصویر نہیں دکھائی جاتی، گنبد خضرا کے مکین خود تشریف لاتے، قبر میں آتے ہیں۔ کیوں جی؟ قبلہ حضرت علامہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سے سنا ہے حضور قبر میں آئیں گے قبر کے خطرے ہی ختم ہو گئے۔ جن کا نام لینے سے خطرے ختم ہو جاتے ہیں جب نام والا خود آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عاشق رسول حضرت علامہ الہی بخشا۔ جب نام والی ہستی خود تشریف لے آئے تو شان کتنی بلند ہوگی، کیوں جی؟ اور حضور کی ایک لمحہ جلوہ نمائی ہوگی، ہر امتی کو نصیب ہوگی، ہر حضور کے غلام کو نصیب ہوگی۔ فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حاضر رجل، کیا کہا کرتے تھے؟ ذرا آج کہہ، جو کہتے حضور کر کچھ نہیں سکتے کہہ سکیں؟ حضور کی حیثیت گاؤں کے چودھری کی حیثیت جیسی ہے، اور چودھریاں حضور کے رسول ہیں، سارے بولو، چودھریوں کی تو بے ادبیاں بھی ہو سکتی ہیں، غلط کام کرے تو سامنے بھی احتجاج بھی ہو، اور رسول غلطی تصور ہی نہیں۔ کیوں نہیں؟ حضور علیہ السلام رسول اعظم ہیں، اور اختیار کوئی نہیں، درود و سلام نہیں پڑھ، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، علم غیب نہیں، میلاد النبی نہیں، درود و سلام نہیں، معراج النبی کا انکار، حضور علیہ السلام کی حیات النبی کا انکار، کو ختم نبوت کا انکار، اور شان مصطفیٰ کا انکار۔ فرشتوں نے کہنا ذرا آج کہہ، جس طرح محفلوں میں، ممبروں پر، دوستوں میں، ہمساؤں میں، رشتہ داروں میں بڑا سینہ تان کے بولتا تھا، ذرا آج وہ۔ اس وقت تو کوئی نہ بچانے والا، کیوں جی؟ جس نے بچانا ہے اسی کی تو بے ادبیاں کرتا رہا ہے۔ ذرا آج بیان کر، تقولو ما کنت تقولو، یہ ماضی استمراری ہے، کر ذرا بیان۔ حدیث پاک کے اندر لفظ موجود ہے، مسلم شریف کے اندر، جو بے ادب اور گستاخ ہوگا، جس نے ساری زندگی بے ادبی کی ہے، وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، میں نہیں جانتا یہ۔ اس عقیدے کا کیا فائدہ ہے کہ مرنے کے بعد حضور کو نہ پہچان سکے؟
بلکہ اس عقیدے پر لعنت. کیوں جی؟ اور سنیوں تمہارے عقیدے پر رحمت، اس لیے کہ مرنے کے بعد جب پوچھا جائے گا کیا کہا کرتا تھا، آج بھی ہم پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، قبر میں بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، اور میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ، اور لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اور اندھیری رات سنی تھی چراغ لے، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، اور ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا. اور کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، اور کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے تمام مومنین کی بخشش. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص، اب اللہ کا دوشی دعا ہو جائے، اور نماز کے بعد بھی دعا کریں گے، اب بھی دعا مانگیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول المرسلین. یا اللہ جو کلمات پڑھے گئے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عدت پیش کرتے ہیں قبول فرما، تمام انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. جمیع صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، جمیع مومنین مومنات، مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں، بالخصوص حضور کے والدین کریمین کی بارگاہ میں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سیدہ عائشہ صدیقہ خاتون جنت، حضرت فاطمہ الزہراء، حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن حسین، حضرت امیر حمزہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت عباس بن عبد المطلب، سیدنا امام اعظم حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی، امام ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی، امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان، قطب مدینہ ضیاء الدین صاحب مدنی، حضرت علامہ الہی بخش قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور دیگر تمام حضور کے غلام، حافظ صاحبان، علماء، فقہا، صلحاء، سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں. بالخصوص میری والدہ مرحومہ مغفورہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما، برزخی درجات بلند فرما، حضور علیہ السلام کی زہر شفاعت کا مستحق فرما، قبر حشر میں بیڑا پار فرما. آپ سب کی دعا میری والدہ کے حق میں قبول فرما، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما. حاجی سرفراز صاحب، ان کی والدہ بھی دعا کیجیے اللہ ان کی بخشش فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی نگاہ کرم کے صدقے سب غلامان مصطفیٰ اور حضور علیہ السلام کی تمام امتی
یا اللہ حضرات و خواتین کی کامل بخشش فرما اور حضور کی سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ عطا فرما، خاتون جنت کا ساتھ عطا فرما، اور قیامت تک ان کے خادموں میں شامل فرما، کنیزاؤں میں شامل فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا نبینا مولانا محمد اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔